الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے آج کے اس درس میں ایمانی صفات کا جو ایک اہم عنوان، اہم موضوع اور اہم مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ اسلامی فرائض کے بعد توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ فرائض ہے، ان پر عمل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک مسئلہ حقوق العباد کا بھی ہے۔ حقوق العباد کے مسئلے میں یہ جان لینا ضروری ہے، اگر اس میں کوئی تقصیر ہوئی، کوتاہی ہوئی اور کمی ہوئی، یعنی کسی بندوں کے ساتھ حق تلفی ہوئی، کسی کا حق لے لیا گیا، یا کسی پر ظلم و زیادتی کی گئی، تو اس سلسلے میں اس کی نجات اور سبکدوشی کا معاملہ اللہ رب العالمین، جب کہ وہ رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، اس نے اس معاملے کو، حقوق العباد کو اپنے ہاتھ پہ نہیں لیا، بلکہ اس کی صورت یہ بتلائی گئی کہ اس دنیا میں اس بندے کا حق ادا کر دیا جائے۔ کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو، یا پھر معافی حاصل کر لی جائے، تو یقیناً وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ پائے گا۔ لیکن اگر اس نے حقوق العباد کو تلف کیا ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، اس کا معاوضہ دنیا میں نہیں ملا، حق ادا نہیں کیا گیا، تو یقیناً کل آخرت کے میدان میں اس کے لیے بہت مہنگا پڑے گا، آخرت کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ ایک حدیث صحیح ستہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اتدرون من المفلس؟ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، فقیر محتاج کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، ہم اس کو محتاج اور غریب سمجھتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: المفلس من امتی او فی امتی، یعنی میری امت کا وہ مفلس قیامت کے دن آئے گا
ایسا مفلس کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی، زکوٰۃ بھی، بڑی نیکیاں ہوں گی جو اس کے نجات کے لیے کافی ہوں گی، لیکن یہی آدمی حقوق العباد کو ادا نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کسی کا حق تلف کر لیا ہوگا، کسی کی زمین مار لی ہوگی، کسی کے گھر پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک ایک کر کے اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں فریاد کریں گے، استغاثہ کریں گے، اللہ میرا حق اس سے دلوا دے۔ ظاہر ہے قیامت کے دن درہم و دینار نہ ہوں گے، نیکیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اس وقت اس کی نیکیاں حق والوں کو دے دی جائیں گی، اس کا حق تلف کیا ہے۔ نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، حق والوں کی جو برائیاں ہیں وہ اس پر لاد دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہوگا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو اور سناتا ہوں اس سلسلے میں حقوق العباد کے تعلق سے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی، آبرو ریزی کی ہوگی، عزت پر حملہ کیا ہوگا، معاملے میں حق تلفی کی ہوگی، وہ دنیا ہی میں آج اپنا معاملہ صحیح کر لے، ورنہ کل آخرت میں آنے سے جب اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کوئی درہم و دینار نہ ہوں گے، اس کے اعمال صالحات دے دیے جائیں گے حق والوں کو، اس کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں گی، یہ بالکل خالی ہاتھ ہوگا، اس طرح جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بیہقی کی ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ الدواوین ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 قسم کے دفتر ہوں گے ہر فرد بشر کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے 3 دیوان، 3 دفتر ہوں گے۔ وہ دیوان، ایک ایسا دیوان، ایک ایسا دفتر ہوگا کہ لا یغفر اللہ لہم، اس میں ایسی برائیاں ہوں گی کہ جس کو پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ اللہ کی مخلوقات میں کسی کو اللہ کا شریک کر لیا، اللہ کو تو مانتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، سب کچھ ہے، لیکن مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو، انسانوں میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو چن لیتا ہے کہ ہماری ضروریات کو یہ بھی پورا کر دیتے ہیں، ان سے بھی پوری ہوتی ہے، اسی کا نام شریک کرنا۔ اللہ کو مانتا ضرور ہے، مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے،
صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بت بنا لیے تھے، لات و حبل کے نام سے مجسمے بنائے تھے۔ یہ ہمیں ہماری ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت پیش فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کی معافی نہیں کرے گا، اس کی بخشش نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ایک دیوان، ایک دفتر تو یہ ہوگا۔ وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ ظُلْمَ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، ایک دیوان، ایک دفتر ایسا بھی ہوگا، اس میں حقوق العباد ہوں گے۔ بندہ جو ایک دوسرے بندے پر ظلم کرتا ہے، ظلم کیا ہوگا کسی بھی طریقے سے، گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملک والوں کے ساتھ، کیسا بھی کیا ہوگا، ناانصافی، ظلم، زیادتی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا، فیصلہ کیے بغیر نہیں چھوڑے گا، ہر ایک کو اس کا حق دلوائے گا نیکیوں سے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ دیوان، ایک ایسا دفتر بھی ہوگا، لا یعبأ اللہ بہ ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ، اس میں ایسی برائیاں ہوں گی، ایسے جرائم ہوں گے جس کا معاملہ صرف اللہ کے بندے کے ساتھ تھا، معاملہ اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ، بندے کے بندے کے ساتھ نہیں، بلکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان شاء عذبہ وان شاء تجاوز عنہ، پروردگار عالم چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ ایسے بہت سے اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں آئیں گے جس کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہوگا، وہ زیادتی کی ہوگی، برائیاں کی ہوں گی اللہ کے ساتھ۔ ایسے آئیے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، اللہ رب العالمین اپنے ایک بندے کو قریب کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یضع کنفہ، اللہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اعملت کذا و کذا، کیا تو نے فلاں فلاں کام کیا ہے، یہ جرم تم نے کیا ہے، نافرمانی کی ہے؟ بندہ اقرار کرے گا، اللہ اقرار کرائے گا، بندہ اقرار کرے گا، پھر پوچھے گا، اعملت کذا و کذا، کیا تم نے ایسا ایسا کام کیا، ایسا ایسا کام کیا ہے؟ بندہ اقرار کرے گا، ہاں اللہ میں نے یہ کیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، جاؤ، میں نے دنیا کے اندر تمہاری پردہ پوشی کیا تھا، عیبوں کو چھپایا تھا، وَأَنَا أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ، اور آج بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بخش دیتا ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن حکیم میں کئی مقام پر ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا چھوڑ دے گا، اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا۔ اور اللہ اپنے رحمتوں میں داخل کرے گا اسی کو جو توحید والا ہوگا، جو شرک سے پاک ہوگا۔ لیکن جو ظالم ہوں گے،
اللہ کی نگاہ میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، حقوق العباد کا مسئلہ اس لحاظ سے بہت زیادہ سنگین، بہت زیادہ قابل فکر ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین جب کہ رحمان الرحیم ہے اس نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو بندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ حقوق العباد کے تعلق سے آپ کے تعلیمات کے دو حصے ہیں۔ ایک کا تعلق معاشرتی معاملے سے ہے۔ معاشرتی آداب کیا ہیں؟ یعنی ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کیا ہے، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، کمزور ضرورت مند طبقوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے عام مخلوقات کے ساتھ کیا رویہ اور کیسا برتاؤ رہا ہے۔ اسی طرح اٹھنا بیٹھنا، خوشی یا غمی میں جو کچھ بھی ہے، اس کے تعلق سے اسلامی ہدایات کیا ہیں، اس کو اسلامی اور شریعت کے اصطلاح میں معاشرتی زندگی کہتے ہیں۔ معاشرے میں کس طرح ہمیں رہنا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔